اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید کہتی ہوں اس یوٹیوب چینل پہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہماری یہ کاوش اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس چینل کو علم، ہدایت اور خیر و برکت کا ذریعہ بنائے۔ ہماری دعا ہے کہ یہ مواد نہ صرف ہماری بلکہ آپ سب کی زندگی میں بھی روشنی کا سبب بنے اور ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کے راستے پر چلنے کی توفیق دے اور ہمارے اعمال کو آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنائے، آمین۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے اس کام کو صدقہ جاریہ بنائے۔ آئیے آغاز کرتے ہیں اس کتاب کا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمارے اس سفر کو علم اور ہدایت کا ذریعہ بنائے، آمین۔ تھمبنیل دیکھ کے آپ سب کو اندازہ ہو گیا ہوگا ہم کون سی کتاب پڑھ رہے ہیں، تو بغیر کسی رکاوٹ کے چلتے ہیں کتاب کی طرف۔ اہل دنیا اور اہل آخرت۔ جو دنیا میں رہ کر آخرت کے لیے کام کرے وہ اہل آخرت ہے، اور جو صرف دنیا میں رہ کر دنیا کے لیے کام کرے وہ اہل دنیا اور دنیا دار ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ دنیا میں لوگ دو قسم پر عمل کرتے ہیں، ایک وہ ہے جو دنیا میں رہ کر دنیا کے لیے کام کرتا ہے، دنیا نے اسے مشغول کر رکھا ہے اور آخرت سے غفل بنا دیا ہے، ڈرتا ہے کہ اس کی اولاد اس کے مرنے کے بعد فقیر ہو جائے، لیکن آخرت کے جہان میں خالی ہاتھ جانے سے اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہے، اپنی عمر کو دوسروں کے منافع کے لیے خرچ کرتا ہے۔ دوسرا وہ ہے جو دنیا میں رہ کر آخرت کے لیے کام کرتا ہے، اس کی روزی بھی بغیر کسی مشقت کے پہنچتی رہتی ہے، یعنی دنیا اور آخرت کا حصہ اور نصیب اسے ملتا رہتا ہے، اور یہ دونوں جہانوں کا مالک ہو جاتا ہے۔ یہ خدا کے نزدیک آبرو مند اور محترم ہوگا، اور جو کچھ خدا سے طلب کرے گا خدا سے قبول کرے گا۔ نیز امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا عبور کر جانے کی جگہ ہے، یہ ٹھہر جانے کا گھر نہیں ہے۔ لوگ دو قسم کے ہیں، ایک وہ جو اپنے نفس کو دنیا کے بے قیمت اشیاء کے عوض فروخت کر دیتا ہے اور اپنے نفس کو ذلت اور خواری میں ڈالتا ہے، اور دوسرا وہ کہ جو اپنے انسانی نفس کو خرید لیتا ہے اور آزاد کر لیتا ہے۔ اہل دنیا اور اہل آخرت میں فرق اس میں نہیں ہوتا کہ دولت مند ہے یا فقیر، دنیا کے کاموں میں مشغول ہے یا بیکار، اجتماعی ذمہ داریوں کو قبول کیا ہوا ہے یا نہیں، لوگوں کے درمیان زندگی گزار رہا ہے یا گوشہ نشین ہے، کسب و کار تجارت میں مشغول ہے یا تحصیل علم، درس تدریس، تعلیف، کتاب، وعظ اور نصیحت کرنے میں مشغول ہے، دنیا کے نعمتوں سے استفادہ کر رہا ہے یا نہ دنیا منصب اور عہدے پر فائز ہے، یا نہ، بلکہ ان دو میں اصلی تفاوت اور فرق اس میں ہے کہ دنیاوی امور سے وابستگی اور عشق رکھتا ہے یا امور آخرت کا فریفتہ ہے، دنیا سے دل لگا رکھا ہے یا آخرت کی زندگی سے، دنیا کی طرف متوجہ ہے یا خدا کی طرف، اپنی زندگی کی غرض اور ہدف حیوانی خواہشات کو قرار دے رکھا ہے یا مکارم الاخلاق اور فضائل انسانی کا حصول اور تربیت کرنا۔ جو چیز انسان کو اپنے میں مشغول رکھے اور خدا کی یاد اور آخرت کے جہان کے لیے سعادت اور کوشش سے روکے رکھے وہ دنیا شمار ہوگی، گرچہ انسان تحصیل علم اور تدریس، تالیف کتاب، وعظ و نصیحت، امام جماعت، یہاں تک کہ گوشہ نشینی اور دنیا سے زہد اور عبادت ہی بجا لا رہا ہو، اگر یہ تمام کے تمام غیر خدا کے لیے ہوں تو یہ بھی دنیا شمار ہوگی۔ بس واضح ہو گیا کہ تمام دنیا کے لوگ ایک مرتبے اور قطار میں نہیں ہوتے، اسی طرح تمام اہل آخرت بھی ایک رتبے میں نہیں ہوا کرتے، بلکہ ایک گروہ اہل دنیا کا 100% اور بطور کامل دنیا سے لگاؤ رکھتا ہے اور بطور کلی خدا اور آخرت کے جہان سے غافل ہوتا ہے۔ اس طرح کے ان لوگوں کو دنیا دار اور دنیا پرست کا نام دیا جانا ہوتا ہے۔ ان کے مقابلے میں ایک گروہ لوگوں کا وہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے خالص بندے ہیں، کہ ان کی ساری توجہ خدا اور آخرت کے جہان کے لیے ہوتی ہے اور سوائے اللہ کی رضا کے ان کا کوئی اور ہدف نہیں ہوتا۔
پھر ان دونوں گروہوں میں بہت زیادہ درجات اور مراتب ہوتے ہیں کہ جو جتنا دنیا سے لگاؤ اور محبت رکھے گا وہ اسی مقدار کا دنیا دار ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی قرب سے دور ہوگا۔ اس کے برعکس جو جتنا زیادہ خدا کی یاد میں آخرت کے جہان کی فکر میں ہوگا وہ اتنا تارک کے دنیا شمار ہوگا۔ خلاصہ دنیا دار ہونا اور اہل آخرت ہونا یہ دونوں امر اصطلاحی لحاظ سے اضافی اور نسبی ہوا کرتے ہیں۔ تقویٰ تزکیہ نفس کا اہم حامل۔ اسلام میں تقوی کو ایک بہت اہم مقام حاصل ہے۔ مومنین میں سے متقیوں کو ممتاز شمار کیا جاتا ہے۔ تقوی کے لفظ قرآن مجید، نہج البلاغہ اور احادیث کی کتابوں، خاص طور پر نہج البلاغہ میں بہت زیادہ استعمال ہوا ہے۔ قرآن انسان کی شرافت اور قیمت کا معیار تقوی کو قرار دیتا ہے اور فرماتا ہے کہ خدا کے نزدیک تم میں سے زیادہ محترم اور معزز وہ ہے کہ جو زیادہ پرہیزگار اور متقی ہو۔ تقوی کو آخرت کے لیے بہترین زاد راہ اور سعادت کا بہت بڑا وسیلہ بتلایا گیا ہے۔ قرآن مجید میں آیا ہے کہ تم اپنی آخرت کے لیے زاد راہ حاصل کرو اور بہترین زاد راہ تقوی ہے۔ نیز یہ بھی فرمایا کہ جو لوگ نیک ہوتے ہیں اور تقوی رکھتے ہیں ان کے لیے بہت بڑی جزا ہوگی۔ اور پھر یہ بھی فرمایا کہ جس نے تقوی اختیار کیا اور اچھے کام انجام دیے اس کے لیے کوئی خوف و ہراس نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت کی طرف جلدی کرو، بہشت کی طرف جلدی کرو کہ جس کا عرض زمین و آسمان کے برابر ہے اور جو متقیوں کے لیے آمادہ کی گئی ہے۔ اور فرماتا ہے کہ متقی بہشت میں اور نعمت میں زندگی کرتے ہیں اور ان نعمتوں سے کہ جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کی ہیں خوش اور محرم ہیں۔ اسی طرح نہج البلاغہ اور احادیث کی کتابوں میں تقوی کو اخلاق کا سردار اور سعادت حاصل کرنے کا بہترین وسیلہ بتایا گیا ہے۔ جیسے حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تقوی کو تمام اخلاق کا راس اور رئیس قرار دیا گیا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک صفت ایسی ہے جو اسے نہ چھوڑے اور پکڑے رکھے تو اس کے اختیار میں دنیا اور آخرت ہوگی اور وہ بہشت کو حاصل کر لے گا۔ آپ سے کہا گیا یا رسول اللہ وہ صفت کون سی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ تقوی ہے۔ جو شخص چاہتا ہے کہ تمام لوگوں سے زیادہ عزیز ہو تو تقوی کو اپنا پیشہ بنائے۔ آپ نے اس کے بعد یہ آیت پڑھی کہ جو شخص تقوی کو اپنا پیشہ قرار دے تو خداوند عالم اس کے لیے کشائش قرار دے گا، اس کے لیے روزی وہاں سے دے گا جس کا اسے گمان تک نہیں ہوگا۔ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تقوی کو ہاتھ سے نہ جانے دینا کیونکہ وہ تمام خوبیوں اور خیرات کا جامع ہے۔ سوائے تقوی کے کوئی اچھائی وجود نہیں رکھتی۔ جو اچھائی تقوی کے ذریعے حاصل ہوتی ہے تقوی کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی، خواہ وہ دنیا کی اچھائی اور نیکی ہو یا پھر آخرت کی۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر کام کی شرافت اور قیمت تقوی کے واسطے سے ہوتی ہے۔ صرف تقوی سعادت اور نجات کو حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سعادت اور نجات صرف متقیوں کے لیے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدا کے بندوں آگاہ رہو کہ دنیا و آخرت کی نعمتیں صرف متقی حاصل کرتے ہیں۔ دنیا داروں کے ساتھ دنیا کی نعمتوں سے استفادہ کرنے میں شریک ہوتے ہیں لیکن دنیا داروں کے ساتھ آخرت کی نعمتوں میں شریک نہیں ہوتے۔ بہترین طریقے سے دنیا میں زندگی کرتے ہیں، بہترین طریقے سے کھانے والی چیزوں سے فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ متقی انہی نعمتوں سے کہ جن سے مالدار اور سرکش اور متکبر استفادہ کرتے ہیں وہ بھی استفادہ کرتے ہیں لیکن وہ بہت زیادہ زاد راہ اور منافع لے کر آخرت کے جہان کی طرف منتقل ہوتے ہیں۔ دنیا میں زہد کی لذت کو حاصل کرتے ہیں اور علم رکھتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی رحمت کے جوار میں زندگی کریں گے اور جو کچھ خدا سے چاہیں گے دیے جائیں گے اور ان کا لذات سے بہرہ ور ہونا ناقص نہیں ہوگا۔ بعض احادیث میں تقوی کو نفس کے پاک کرنے اور نفس کی بیماریوں کو شفا دینے والا قرار دیا گیا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یقیناً تقوی تمہارے دل کی بیماریوں کا شفا دینے والا
دارو ہے، اور تمہارے نابینا دل کو روشنی دینے والا ہے، اور تمہارے بدن کی بیماریوں کے لیے شفا بخش ہے، تمہارے سینے کے فساد کا اصلاح کرنے والا ہے، تمہارے نفس کی کثافتوں کو پاک کرنے والا ہے، تمہارے دید کے پردوں کو جلا بخشنے والا ہے، تمہارے اندرونی استراحات کو آرام دینے والا ہے، اور تمہاری تاریکیوں کو روشن کر دینے والا ہے۔ احکام کی غرض تقوی ہے۔ تقوی اسلام میں پرارزش اخلاقی اصل اور احکام اسلام کی تشریح کی غرض بتلائی گئی ہے۔ جیسے کہ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے کہ لوگوں، اپنے پروردگار کی جس نے تمہیں اور تم سے پہلے والے لوگوں کو خلق فرمایا ہے عبادت کرو، شاید باتقوی ہو جاؤ۔ نیز فرماتا ہے روزہ تم پر ویسے واجب ہوا ہے جیسے تم سے پہلے والوں پر واجب ہوا تھا، شاید کہ تم باتقوی ہو جاؤ۔ اور فرماتا ہے کہ خون اور قربانیاں خدا کو نہیں پہنچتی، لیکن تمہارا تقوی خدا کو پہنچتا ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ آخرت کے لیے زاد راہ اور توشہ حاصل کرو، اور بہترین توشہ اور زاد راہ تقوی ہے۔ جیسا کہ ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ بعض عبادتوں کی غرض، بلکہ اصل عبادت کی غرض یہ تھی کہ لوگ اس کے بجا لانے سے باتقوی ہوں، بلکہ اسلام کی نگاہ میں تقوی اس قدر اہمیت رکھتا ہے کہ تمام اعمال کے قبول ہونے کا معیار بتلایا گیا ہے، اور عمل بغیر تقوی کے مردہ اور بے فائدہ ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں ہے کہ خداوند عالم نیک اعمال کو صرف متقیوں سے قبول کرتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو ذر سے فرمایا کہ تقوی کے حاصل کرنے میں بہت زیادہ عمل اور کوشش کرو، کیونکہ کوئی عمل بھی جو تقوی کے ساتھ ہو چھوٹا نہیں ہوتا، اور کس طرح اس کو چھوٹا شمار کیا جائے جبکہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہوتا ہے، جبکہ خدا قرآن میں فرماتا ہے کہ خدا متقیوں سے قبول کرتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی کا رونا تجھے دھوکہ نہ دے، کیونکہ تقوی دل میں ہوتا ہے۔ قرآن میں ہے کہ اگر صبر کرو اور تقوی رکھے رہو تو یہ بہت بڑا کام ہے۔ جیسا کہ ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ قرآن و احادیث میں تقوی ایک اصلی ارزش مند اور آخرت کے لیے بہترین زاد راہ اور توشہ ہے، دل کی اہم بیماریوں کے لیے شفا دینے والا دارو ہے، اور نفس کو پاک کرنے کا بہت بڑا وسیلہ بتلایا گیا ہے۔ اس کی اہمیت کے لیے اتنا کافی ہے کہ یہ احکام الہی کے جال اور تشریح کی غرض اور ہدف قرار پایا ہے۔ اب ہم تقوی کی وضاحت کرتے ہیں۔ تقوی کی تعریف۔ عام طور سے تقوی کو ایک متقی یعنی گناہوں سے پرہیز اور معصیت سے اجتناب بتلایا جاتا ہے، اور یوں گمان کیا جاتا ہے کہ امور اجتماعی میں شرکت کرنے کی وجہ سے تقوی کو محفوظ رکھنا ایک بہت مشکل کام بلکہ ایک نہ ہونے والا کام ہے، کیونکہ نفس کی سرشت میں گناہوں کی طرف میلان ہونا ہوتا ہے، لہٰذا باتقوی کو اپنائے اور پرہیزگار بنے، یا پھر اجتماعی کاموں سے کنارہ کشی کر لے، یا اجتماعی ذمہ داریوں کو عہدے پر لے اور تقوی کو چھوڑ دے، کیونکہ ان دونوں کو اکٹھا رکھنا ممکن نہیں۔ اس فکر اور نظریے کا لازمہ یہ ہے کہ جتنا انسان گوشہ نشین ہوگا اتنا زیادہ تقوی رکھنے والا بنے گا، لیکن بعض آیات اور احادیث اور نہج البلاغہ میں تقوی کو ایک مثبت پرارزش عمل بتلایا گیا ہے، نہ کہ منفی۔ تقوی کے معنی صرف گناہوں کا ترک کر دینا نہیں ہے، بلکہ تقوی ایک اندرونی طاقت اور ضبط نفس کی طاقت ہے کہ جو نفس کے دائمی ریاضت میں رکھنے اور پے در پے عمل کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ نفس کو اتنا طاقتور بنا دیتی ہے کہ وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے احکام کا مطیع اور فرما بردار ہو جاتا ہے، اور نفس اتنا قوی ہو جاتا ہے کہ نفس غیر شرعی خواہشات کا مقابلہ کرتا ہے اور پھر ثابت قدم ہو جاتا ہے۔ لغت میں بھی تقوی اسی معنی میں آیا ہے۔ تقوی کا مصدر یہ ہے کہ جس کے معنی حفظ اور نگہداری کے ہیں۔ تقوی یعنی اپنے آپ کو محفوظ کرنا، اپنے نفس پہ کنٹرول کرنا۔ تقوی ایک اثباتی صفت ہے کہ جو حفاظت دیتی ہے، اور یہ منفی اور سلبی صفت نہیں ہے۔ تقوی یعنی انسان کا عہد کر لینا کہ احکام شریعت اور دستور الہی کی اطاعت کروں گا۔ ہر گناہ کے ترک کا نام تقوی نہیں ہے، بلکہ ترک گناہ اور کنٹرول کرنے کی طاقت اور نفس کو مضبوط رکھنے کی سرشت
اور ملکے کا نام تقوی رکھا جاتا ہے۔ تقوی آخرت کے لیے بہترین زاد راہ ہے۔ زاد راہ اور توشہ ایک مثبت چیز ہے جو منفی اور سلبی صفت نہیں ہے۔ امیر المومنین علیہم السلام کے چند جملات پہ اگر ہم غور کریں، جیسے کہ آپ فرماتے ہیں، اے خدا کے بندو، میں تمہیں تقوی کی سفارش کرتا ہوں کیونکہ یہ نفس کے لیے ایک مہار ہے جو نفس کو اچھائیوں کی طرف کھینچ لے جاتا ہے۔ تقوی کے مضبوط رسی کو پکڑ کے رکھو اور اس کے حقائق کی طرف رجوع کرو تاکہ تمہیں آرام اور وسیع و عریض وطن، مضبوط پناہ گاہ اور عزت کے منازل کی طرف لے آئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یقیناً تقوی آج کے زمانے میں تمہارے لیے پناہ گاہ اور ڈھال ہے اور کل قیامت کے دن کے لیے جنت کی طرف لے جانے کا ایک راستہ ہے، ایسا واضح راستہ کہ جس پر چلنے والا فائدے حاصل کرتا ہے اور ایسی ودیت ہے کہ جو اسے پکڑنے والے کی حفاظت کرتا ہے۔ اے خدا کے بندو، جان لو کہ تقوی ایک مضبوط پناہ گاہ ہے۔ فسق و فجور اور بے تقوائی ایک ایسا گھر ہے کہ جس کی بنیاد کمزور ہے، رہنے والے کی حفاظت نہیں کر سکتا، اس میں پناہ لینے والے کو محفوظ نہیں کر سکتا۔ جان لو کہ تقوی کے ذریعے گناہوں کے زہر اور ڈنگ کو کاٹا جا سکتا ہے۔ اے خدا کے بندوں، تقوی خدا کے اولیاء کو گناہوں سے روکے رکھتا ہے۔ خدا کا خوف ان کے دلوں میں اس طرح بٹھا دیتا ہے کہ وہ رات کو عبادت اور اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز میں مشغول ہو کر بیدار رہتے ہیں، وہ دنوں کو روزہ رکھتے ہیں۔ جان لو کہ تقوی تمہارے لیے اس دنیا میں پناہ گاہ ہے اور مرنے کے بعد سعادت ہے۔ جیسا کہ آپ نے ان احادیث کا ملاحظہ کیا، ان میں تقوی کو ایک باقیمت، اہم اور مثبت طاقت اور قدرت بتلایا گیا ہے کہ جو انسان کو روکے رکھتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے، ایک ایسی طاقت کہ جو کنٹرول کرتی ہے۔ بتلایا گیا ہے کہ تقوی حیوان کی مہار اور لگام کی طرح ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان کے پرکشش نفس اور اس کی خواہشات پہ کنٹرول کیا جاتا ہے، اسے اعتدال پر رکھا جاتا ہے۔ تقوی ایک مضبوط قلعے کی مانند ہے کہ انسان کو داخلی دشمنوں یعنی ہوا و ہوس اور غیر شرعی اور شیطانی خواہش سے محفوظ رکھتا ہے۔ تقوی ڈھال کی مانند ہے کہ جو شیطان کے زہر آلود تیر اور اس کی ضربات کو روکتا ہے۔ تقوی انسان کو ہوا و ہوس اور خواہشات نفس کی قید سے آزادی دلواتا ہے۔ حرص اور طمع، حسد، شہوت، غصب، بخل وغیرہ کی رسیوں کو انسان کی گردن سے اتار پھینکتا ہے۔ تقوی محدود ہو جانے کو نہیں کہتے بلکہ نفس کے مالک اور اس پر کنٹرول کرنے کا نام ہے۔ انسان کو عزت اور شرافت، قدرت اور شخصیت اور مضبوطی دیتا ہے۔ دل کو افکار شیطانی سے محفوظ کرتا ہے اور فرشتوں کے نازل ہونے اور انوار قدس الہی کے شامل ہونے کے لیے آمادہ کرتا ہے اور اعصاب کو طغیان اور آرام دیتا ہے۔ تقوی انسان کے لیے مثل ایک گھر اور لباس کے ہے کہ جو حوادث کی گرمی اور سردی محفوظ رکھتا ہے۔ خداوند عالم قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ لباس اتقوا ذالک خیر۔ تقوی ایک قیمتی وجود رکھتا ہے، آخرت کے لیے زاد راہ اور توشہ ہے۔ یہ ایک منفی صفت نہیں ہے، البتہ قرآن و حدیث میں تقوی خوف اور گناہ کے ترک کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے۔ تقوی اور گوشہ نشینی۔ گوشہ نشینی اور اجتماعی ذمہ داریوں کے قبول نہ کرنے کو نہ صرف تقوی کی علامتوں سے شمار نہیں کیا جائے گا بلکہ بعض موارد میں ایسا کرنا تقوی کے خلاف بھی ہوگا۔ اسلام میں گوشہ نشینی اور رہبانیت نہیں ہے۔ اسلام انسان کو گناہ سے فرار کرنے کے لیے گوشہ نشینی اور مشاغل کے ترک کرنے کی سفارش نہیں کرتا بلکہ انسان سے چاہتا ہے کہ اجتماعی ذمہ داریوں کو قبول کرے اور امور اجتماعی میں شریک ہو اور پھر اسی حالت میں تقوی کے ذریعے سے اپنے نفس پہ کنٹرول کرے اور اسے قابو میں رکھے اور گناہوں سے اپنے آپ کو روکے۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ شرعی منصب اور عہدے کو قبول نہ کرو بلکہ اسلام کہتا ہے کہ اسے قبول کرو اور اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اللہ تعالیٰ کے بندوں کی خدمت کرو اور صرف منصب اور مقام کا غلام بن کر نہ رہ جاؤ اور اپنے منصب اور عہدے کو نفسانی خواہشات اور شہوات کے لیے وسیلہ قرار نہ دو۔ حق کے راستے سے نہ ہٹو۔ اسلام نہیں کہتا کہ تقوی حاصل کرنے کے لیے کام اور کار و کسب سے ہاتھ اٹھا لو، حلال رزق طلب کرنے کے لیے کوشش نہ کرو، بلکہ اسلام کہتا ہے کہ دنیا کے قیدی اور غلام نہ بنو
اسلام نہیں کہتا کہ دنیا کو ترک کر دو اور عبادت میں مشغول ہو جانے کے لیے گوشہ نشین ہو جاؤ، بلکہ اسلام کہتا ہے کہ دنیا میں زندگی گزارو اور اس کی آباد کرنے کی کوشش کرو، لیکن دنیا دار اور اس کا فریفتہ اور عاشق نہ بن جاؤ، بلکہ دنیا کو اللہ تعالیٰ سے تقرب اور سیر و سلوک کے لیے قرار دو۔ اسلام میں تقوی سے مراد یہی ہے کہ جسے اسلام نے گرا بہا اور بہترین خصلت بتلایا ہے۔ تقوی اور بصیرت۔ قرآن اور احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ تقوی انسان کو صحیح بصیرت دیتا ہے تاکہ دنیا اور آخرت کی واقعی مصلحتوں کو معلوم کر سکے اور اس پر عمل کر سکے۔ جیسا خداوند عالم قرآن میں فرماتا ہے، اے ایمان والوں، اگر تقوی کو پیشہ قرار دو تو خدا تمہارے لیے فرقان قرار دے گا، یعنی بصیرت کی دید اور شناخت عطا کرے گا تاکہ سعادت اور بدبختی کی مصلحتیں اور مفسدوں کو پہچان سکو۔ ایک اور آیت میں ہے کہ صاحب تقوی بنو تاکہ علوم کو تم پر نازل کیا جائے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ گرچہ قرآن تمام لوگوں کے لیے نازل ہوا ہے، لیکن صرف متقی ہیں کہ جو ہدایت دیے جاتے ہیں اور نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اسی لیے قرآن لوگوں کے لیے بیان ہے اور اہل تقوی کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے۔ امیر المؤمنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تقوی دل کی بیماریوں کے لیے شفا دینے والی دوا ہے اور دل کی آنکھ کے لیے بینائی کا سبب ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر شیطان کا آدم کی اولاد کے دل کے ارد گرد چکر لگانا نہ ہوتا تو وہ عالم ملکوت کا مشاہدہ کر لیتے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے پدر بزرگوار سے نقل کیا ہے کہ دل کے فاسد ہو جانے کے لیے گناہ کی بجا لانے سے زیادہ اور کوئی چیز نہیں ہوتی۔ دل گناہ کے ساتھ جنگ میں واقع ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ گناہ اس پر غلبہ حاصل کر لیتا ہے اور اسے اوپر نیچے کر دیتا ہے، یعنی پچھاڑ دیتا ہے۔ اس قسم کی آیات و روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ تقوی عقل کی بینائی اور بصیرت کا سبب بنتا ہے، سمجھنے سوچنے کی قوت کو طاقتور بناتا ہے۔ عقل ایک گوہر گراں بہا ہے جو انسان کے وجود میں رکھ دیا گیا ہے تاکہ اس کے ذریعے مصالح اور مفاسد، خیرات اور شرور، سعادت اور شقاوت کے اسباب خلاصہ ہوں، اور جو نہ ہونا چاہے کہ اچھی طرح پہچان سکے اور تمیز دے سکے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ بدن میں عقل حق کا رسول ہے۔ جی ہاں، اس طرح کی رسالت اور پیغام عقل کے کندھوں پر ڈال دی گئی تھی اور وہ اس کے بجا لانے کی قدرت بھی رکھتا ہے، لیکن یہ اس صورت میں کہ جسم کی تمام طاقتیں اور غرائز عقل کی حکومت کو قبول کر لیں اور اس کی مخالفت اور اس کے احکام کی خلاف ورزی نہ کریں۔ خواہشات اور ہوا و ہوس عقل کے دشمن ہیں، عقل کو ٹھیک کام انجام نہیں دینے دیتے۔ نیز آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جو شخص اپنے نفس کی خواہشات کا مالک نہیں ہوتا وہ عقل کا مالک بھی نہیں ہوگا۔ آپ نے فرمایا کہ خود بینی اور خود پسندی، عجب اور تکبر عقل کو فاسق کر دیتے ہیں۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ لجباز اور ضدی انسان صحیح فکر اور فیصلہ نہیں کر سکتا۔ یہ تو درست ہے کہ بدن پر حکومت اور اس کو چلانا عقل کے سپرد کیا گیا ہے اور عقل اس کی طاقت بھی رکھتا ہے، لیکن خواہشات اور غرائز نفسانی اس کے لیے بہت بڑی مانع اور رکاوٹ ہیں۔ اگر ایک غریزہ یا تمام غرائز اعتدال کی حالت سے خارج ہو جائیں اور بغاوت اور طغیان کر لیں اور کام نہ کریں تو پھر عقل کیسے اپنی ذمہ داریوں کے انجام دینے میں کامیاب ہو سکتی ہے؟ اس طرح کا انسان عقل تو رکھتا ہے، چراغ موجود ہے، لیکن خواہشات اور شہوات اور غضب نے سیاہ بادل کی طرح اسے چھپا رکھا ہے، اس کے نور کو بجھا دیا ہے اور واقعات کے معلوم کرنے سے روک دیا ہے۔ ایک شہوت پرست انسان کس طرح اپنی واقعی مصلحتوں کو پہچان سکتا ہے اور شہوت کے طغیان اور سرکشی کی طاقت کو قابو کر سکتا ہے؟ خود پسند اور خود بین انسان کس طرح اپنے عیوب کو پہچان سکتا ہے تاکہ ان کے درست کرنے کی فکر میں جائے؟ اس طرح دوسری بری صفات کے جیسے غصہ، حسد، طمع، کینہ پروری، تعصب اور ضد بازی، مال، جاہ و جلال کا منصب، مقام ریاست اور عہدہ، ان تمام کو کس طرح وہ اپنے آپ سے دور کر سکتا ہے؟ اگر ان میں سے ایک
یا زیادہ نفس پہ مسلط ہو جائیں تو پھر وہ عقل عملی کو واقعات کے پہچاننے سے روک دیتی ہے، اور اگر عقل ان کے خلاف عمل کرنا بھی چاہے تو پھر اس کے سامنے رکاوٹیں کھڑی کر دیتی ہے اور فریاد شروع کر دیتی ہے، اور عقل کے محیط کو تاریک کر دیتی ہے اور اسے اپنی ذمہ داری کے انجام دینے سے کمزور کر دیتی ہے۔ جو انسان ہوا و ہوس خواہشات کا قیدی بن جائے تو پھر وہ واعظ و نصیحت سے بھی کوئی نتیجہ حاصل نہیں کر سکتا، بلکہ قرآن و مواعظ اس کے دل کی قساوت کو اور زیادہ کر دیں گے۔ لہٰذا تقوی کو بصیرت، روشن بینی اور وظیفہ شناس کا بہترین اور مؤثر ترین حامل شمار کیا جا سکتا ہے۔ آخر میں اس بات کی یاد دہانی ضروری اور لازم ہے کہ تقوی عقل عملی اور ذمہ داریوں کی پہچان اور یہ جاننا کہ کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، بصیرت کی زیادتی کا موجب ہے، نہ صرف عقل کے حقائق کو جاننے اور پہچاننے کے لیے کہ جسے اصطلاحی لحاظ سے عقل نظری کہا جاتا ہے، کیونکہ اس طرح نہیں ہوتا کہ جو انسان تقوی نہیں رکھتا وہ ریاضی اور طبعی کے مسائل سمجھنے سے عاجز رہتا ہے، گرچہ تقوی سمجھنے اور ہوش اور فکر کے لیے بھی ایک حد تک مؤثر واقع ہوتا ہے۔ تقوی اور مشکلات پر قابو پانا۔ تقوی کے آثار میں سے ایک اہم اثر زندگی کی مشکلات اور سختیوں پہ غلبہ حاصل کر لینا ہے۔ جو بھی تقوی پر عمل کرے گا، خداوند عالم اس کی مشکلات کے دور ہونے کا کوئی نہ کوئی راستہ نکال دے گا، اور ایسے راستے سے کہ جس کا اسے گمان تک نہیں ہوگا اسے روزی فراہم کرے گا۔ خداوند عالم فرماتا ہے کہ جس نے تقوی پر عمل کیا اور خداوند عالم اس کے کام آسان کر دیتا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص تقوی پر عمل کرے گا تو اس کی سختیاں اور مشکلیں جبکہ نزدیک تھا کہ اس پر وارد ہو جائیں، دور ہو جائیں گی، تلخیاں اس کے لیے شیریں ہو جائیں گی، مشکلات کی لہریں اس کے سامنے پھٹ جائیں گی، اور سخت سے سخت اور دردناک کام اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اس قسم کی آیات و روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ مشکلات کے حل ہونے اور ان پر غلبہ حاصل کرنے میں تقوی انسان کی مدد کرتا ہے۔ اب دیکھا جائے کہ تقوی ان مواد میں کیا تاثیر کر سکتا ہے۔ زندگی کی سختیوں اور مشکلات کو بطور کلی دو گروہ میں تقسیم کیا۔ پہلا گروہ وہ مشکلات ہیں کہ جن کا حل کرنا انسان کے اختیار میں نہیں ہے، جیسے کسی عضو کا نقص ہے، ایسی بیماریاں کہ جو لا علاج ہیں، اور ایسے خطرات کہ جن کی پیشن گوئی نہیں کی جا سکتی ہے۔ اس طرح کی دوسری مشکلات کہ جنہیں روکنا اور دور کرنا انسان کے امکان اور قدرت سے باہر ہے۔ دوسرا جو گروہ ہے وہ ایسی مشکلات اور سختیاں ہیں کہ جن کے دور کرنے اور پیش بینی کرنے میں ہمارا ارادہ مؤثر واقع ہو سکتا ہے، جیسے اکثر نفسیاتی اور جسمی، گھریلو اور اجتماعی کار و کسب کی بیماریاں وغیرہ۔ تقوی ان دونوں مشکلات کے حل میں ایک مہم کردار ادا کر سکتا ہے، گرچہ پہلے مشکلات کے گروہ کو روکنا اور ان کو دور کرنا ہمارے لیے عملی طور سے ممکن نہیں ہوتا، لیکن ان مشکلات کے ساتھ کس طرح عمل کیا جائے یہ ہمارے اختیار میں ہے۔ وہ انسان کے جو با تقوی ہے اپنے نفس کی حفاظت کے لیے پوری طرح تسلط رکھتا ہے اور دنیا کے مشکلات اور خود دنیا کو فانی اور ختم ہونے والا سمجھتا ہے، آخرت کی زندگی کو حقیقی اور باقی رہنے والی زندگی سمجھتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی قدرت پر اعتماد کرتا ہے، دنیا کے واقعات اور مشکلات کو معمولی اور وقتی سمجھتا ہے، ان پر وہ تازے اور فضا نہیں کرتا، اور ایسا انسان اللہ تعالیٰ کی حیثیت کے سامنے سر تسلیم خم کرے گا۔ تقوی والا انسان آخرت کے جہان اور خدا سے مانوس اور عشق کرتا ہے۔ ایسے انسان کے لیے گزر جانے والے واقعات اس کی روح اور اس کے دل کو مضطرب اور پریشان نہیں کر سکیں گے، کیونکہ خود مشکلات اور حوادث اور مصائب درد نہیں لاتی، بلکہ نفس کا انہیں برداشت اور تحمل نہ کر سکنا انسان کے لیے ناراحتی اور ناآرامی کو فراہم کرتا ہے، اور اس کے لیے تقوی انسان کے لیے زیادہ مدد کر سکتا ہے۔ اور جو دوسرا گروہ ہے اس میں اکثر مشکلات اور سختیاں کہ جو انسان کی زندگی کو تلخ کر دیتی ہیں، ہماری بری عادات اور انسانی ہوا و ہوس اور خواہشات کی وجہ سے ہم پر وارد ہوتی ہیں، یہی بری صفات ان کا سبب بنتی ہیں۔ گھریلو زندگی کے اکثر مشکلات کو شوہر یا بیوی یا دونوں خواہشات نفسانی پہ مسلط نہ ہونے کی وجہ سے وہ وجود میں لاتے ہیں اور اس آگ میں جلتے رہتے ہیں۔
دوسری مشکلات بھی اکثر اسی وجہ سے وجود میں آتی ہیں۔ برا اخلاق جیسے حسد، کینہ پروری، انتقام لینا، ضد بازی، تعصب، خود پسندی، خود بینی، طمع، بلند پروازی، تکبر وغیرہ وہ بری صفات ہیں کہ انسان کے لیے مشکلات اور مصائب، غم اور غصہ وجود میں لاتی ہیں، بہترین اور شیریں زندگی کو تلخ اور بے مزہ کر دیتی ہیں۔ ایسا شخص اتنا خواہشات نفسانی کا قید ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ اپنے درد اور اس کی دوا کے پہچاننے سے عاجز ہو جاتا ہے۔ سب سے بہتر چیز جو ان حوادث کے واقع ہونے کو روک سکتی ہے وہی تقویٰ ہے اور اپنے نفس پہ کنٹرول کرنا اور اس کی حفاظت کرنا ہے۔ متقی انسان کے لیے اس طرح کے دردناک واقعات بالکل پیش ہی نہیں آتے۔ وہ سکون قلب اور آرامش سے اپنی زندگی کو ادامہ دیتا ہے اور آخرت کے لیے توشہ و زاد راہ حاصل کرتا ہے۔ دنیا کی محبت ان تمام مصائب اور گرفتاریوں کا اثر چشمہ ہوتی ہے، لیکن متقی انسان دنیا اور مافیا کا عاشق اور فریفتہ نہیں ہوتا تاکہ اس کے نہ ہونے سے رنج اور تکلیف کو محسوس کرے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا کی محبت سے پرہیز کر، کیونکہ یہ دنیا کی ہر مصیبت کی جڑ اور ہر تکلیف کی کان ہے۔ تقویٰ اور آزادی۔ ممکن ہے کہ کوئی یہاں گمان کرے کہ تقویٰ تو آزادی کو سلب کر لیتا ہے اور ایک محدودیت اور قید و بند وجود میں لے آتا ہے اور زندگی کو سخت اور مشکل بنا دیتا ہے، لیکن اسلام اس گمان اور عقیدے کو قبول نہیں کرتا اور اس کو رد کر دیتا ہے، بلکہ اس کے برعکس تقوی کو آزادی اور آرام اور عزت اور بزرگواری کا سبب قرار دیتا ہے اور انسان بغیر تقوی والے کو قید اور غلام شمار کرتا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ تقوی ہدایت اور استقامت اور آخرت کے زاد راہ اور توشے کی چابی ہے۔ تقوی غلامی سے آزادی اور ہلاکت سے نجات پانے کا وسیلہ ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ اسلام سے بالاتر کوئی شرافت نہیں ہے، تقوی سے بالاتر کوئی عزت نہیں ہے اور سب سے زیادہ قوی تقوی ہے اور کوئی اس کی پناہ گاہ نہیں۔ امیر المومنین نے کہا کہ جو شخص تقوی کو وسیلہ بنائے تو وہ سختیاں اور دشواریاں جو نزدیک آ چکی ہوں گی اس سے دور ہو جائے گا، تلخ کام اس کے لیے شیریں ہو جائیں گے، گرفتاریوں کی سخت لہریں اس سے دور ہو جائیں گی اور سختیاں اس کے لیے آسان ہو جائیں گی۔ ان احادیث میں تقوی کو مشکلات کے حل کرنے اور انسان کی عزت اور آزادی کا سبب، مصائب، گرفتاریوں سے نجات، زندگی کی دشواریوں اور تلخیوں کے لیے بہترین پناہ گاہ بتلایا گیا ہے۔ لہٰذا تقوی انسان کے لیے محدودیت اور آزادی سلب کرنے کا موجب نہیں ہوتی، بلکہ انسان کی شخصیت کو زندہ کرتا ہے، اور تقوی شہوت، غضب، انتقام جوئی، کینہ پروری، خودخواہی، خود پسندی، تعصب، لج بازی، طمع، دولت پرستی، خود پرستی، شہوت پرستی، مقام و منصب پرستی، شکم پرستی، شہرت پرستی سے آپ کو آزاد کرتا ہے۔ انسان کی شخصیت اور عقل کو قوی کرتا ہے تاکہ وہ غضائر اور طغیان کرنے والی قوتوں پہ غالب آ جائے اور انہیں اعتدال پہ رکھے اور واقعی مصلحتوں کے لحاظ سے ہدایت اور رہبری کرے اور افراط و تفریط کے کاموں سے رکاوٹ بنے۔ قرآن ان لوگوں کو کہ جو نفس کی خواہشات کے مطیع اور فرما بردار ہوں اور خواہشات نفسانی کی تلاش میں لگے رہیں اور خواہشات نفس کے حاصل کرنے میں کسی حدود شرعی کے قائل نہ ہوں، بت پرست اور خواہش پرست جانتا ہے۔ قرآن مجید فرماتا ہے، ان لوگوں کو دیکھا ہے کہ جنہوں نے خواہشات نفس کو اپنا خدا بنا رکھا ہے، اس کے باوجود جانتا ہے کہ خدا نے اسے گمراہ کر دیا ہے اور اس کے کان اور دل پر مہر لگا دی ہے، اس کی آنکھوں پر تاریکی کے پردے ڈال دیے ہیں۔ پس کون اسے خدا کے بعد ہدایت کرے گا؟ کیا وہ نصیحت حاصل نہیں کرتا؟ درست ہے کہ جو شخص اپنی نفس خواہشات کے سامنے سر تسلیم کر چکا ہے اور ان کے حاصل کرنے میں کسی برائی اور قباحت کی پرواہ نہیں کرتا اور دیوانوں کی طرح اس کی تلاش اور کوشش کرتا ہے اور عقل کی بھلائی کی آواز کو نہیں سنتا اور پیغمبروں کی رہنمائی پر کان نہیں دھرتا، ایسا شخص یقیناً خواہشات نفس کا قیدی اور غلام اور نوکر اور مطیع ہے۔ نفس کی خواہشات نے انسان کی شخصیت اور گوہر نایاب کو جو عقل ہے اسے مغلوب کر رکھا ہے اور اپنے دام میں پھنسا لیا ہے۔ ایسے شخص کے لیے آزاد ہونا
اور آزادی حاصل کرنے کے لیے سوائے تقوی کے اور کوئی راستہ موجود نہیں ہے۔ لہٰذا تقوی محدود نہیں کرتا بلکہ انسان کو آزادی بخشتا ہے۔ تقوی اور بیماریوں کا علاج۔ یہ مطلب پہلے ثابت کیا جا چکا ہے کہ برے اخلاق کے جیسے حسد، بغض، انتقام جوئی، عیب جوئی، غضب، تعصب، طمع، خودبینی، تکبر، خوف، بے ارادگی، وسوسہ وغیرہ یہ تمام نفسانی بیماریاں ہیں۔ ان مرضوں میں مبتلا انسان مجازی طور سے نہیں بلکہ حقیقی لحاظ سے بیمار ہے، اور یہ مطلب بھی علوم میں ثابت ہو چکا ہے کہ نفس اور جسم میں فقط مضبوط ربط اور اتصال ہی برقرار نہیں ہے بلکہ یہ دونوں متحد ہیں اور اسی ربط و اتصال سے ایک دوسرے پر اثر انداز اور متاثر ہوتے ہیں۔ جسمانی بیماریاں نفس انسان کو ناراحت اور پریشان کرتی ہیں، اس کے برعکس روحانی اور نفسانی بیماریاں جیسے معدے اور انتڑیوں میں زخم، ورم، بدہضمی، غذا کا کٹا پن ہو جانا، سر اور دل کا درد ممکن ہے کہ وہ بھی برے اخلاق جیسے حسد، بغض، کینہ، طمع، خودخواہی، بلند پروازی سے ہی وجود میں آ جائیں۔ مشاہدے میں آیا ہے کہ مضر اشیاء کی عادت، شہوت رانی میں افراط اور زیادہ روی کتنی خطرناک بیماریوں کو موجود کر دیتی ہے۔ جیسے کہ پہلے گزر چکا ہے کہ نفسانی بیماریوں کا صرف ایک ہی علاج ہے اور وہ ہے تقوی۔ لہٰذا یہ کہا جا سکتا ہے کہ انسان کی جسمانی اور نفسیاتی بیماریوں اور ان کی سلامتی اور صحت میں تقوی بہت ہی زیادہ تاثیر کرتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے تقوی کے بارے میں فرمایا ہے کہ تقوی تمہارے جسموں کی بیماریوں کی دوا ہے اور تمہارے فاسد دلوں کی اصلاح کرتا ہے اور تمہارے نفوس کی کثافتوں کو پاک کرتا ہے۔ متقیوں کے اوصاف۔ اگر تقوی کو بہتر پہچاننا چاہیں اور متقیوں کی صفات اور علامتوں سے بہتر واقف ہونا چاہیں تو ضروری ہے کہ ہمارے لیے خطبے کا کہ جو نہج البلاغہ میں ہے اس کا ترجمہ کریں۔ حمام ایک عابد انسان اور امیر المومنین علیہ السلام کے اصحاب میں سے تھا۔ ایک دن اس نے حضرت علی علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، یا امیر المومنین، آپ میرے لیے متقین کی اس طرح صفات بیان کریں کہ گویا میں ان کو دیکھ رہا ہوں۔ امیر المومنین علیہ السلام نے اس کے جواب میں تھوڑی دیر کی اور پھر آپ نے اجمالی طور سے فرمایا کہ اے حمام، تقوی کو اختیار کر اور نیک کام انجام دینے والا ہو جا، کیونکہ خدا قرآن میں فرماتا ہے کہ خدا متقین اور نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔ حمام نے آپ کے اس مختصر جواب پر اکتفا نہیں کیا اور ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مولا علی علیہ السلام کو قسم دی کہ اس سے زیادہ وضاحت کے ساتھ بیان کریں۔ اس وقت انہوں نے حمد اور ثنائے باری تعالیٰ اور پیغمبر علیہ السلام پر درود و سلام کے بعد فرمایا کہ خداوند عالم نے لوگوں کو پیدا کیا جبکہ ان کی اطاعت سے بے نیاز تھا، ان کی نافرمانیوں سے امان اور محفوظ تھا کیونکہ گناہ گاروں کی نافرمانی اسے کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتی اور فرما برداروں کی اطاعت اسے کوئی فائدہ نہیں دے سکتی۔ ان کی روزی ان میں تقسیم کر دی اور ہر آدمی کو اس کے مناسب جگہ پر برقرار کیا۔ متقی دنیا میں اہل فضیلت ہیں، گفتگو میں سچے، لباس پہننے میں میانہ رو، راستہ چلنے میں متواضع، حرام کاموں سے آنکھیں بند کر رکھی ہیں، جو علم انہیں فائدہ دیتا ہے اسے سنتے ہیں، مصیبتوں اور گرفتاریوں میں اس طرح ہوتے ہیں جس طرح آرام اور خوشی میں۔ اگر موت ان کے لیے پہلے سے معین نہ کی جا چکی ہوتی تو ثواب کے شوق اور عطاب کے خوف سے ایک لحظہ بھی ان کی جان ان کے بدن میں قرار نہ پاتی۔ خدا ان کی نگاہ میں بہت عظیم اور بزرگ ہے، اسی لیے غیر خدا ان کی نگاہ میں معمولی نظر آتا ہے۔ بہشت کی نسبت اس شخص کی مانند ہے کہ جس نے بہشت کو دیکھا ہے اور بہشت کی نعمتوں سے بہرہ مند ہو رہا ہے، اور جہنم کی نسبت اس شخص کی طرح ہے کہ جس نے اسے دیکھا ہے اور اس میں عذاب پا رہا ہے۔ ان کے دل مخزون ہیں اور لوگ ان کے شر سے امان میں ہیں۔ اس دنیا میں تھوڑے دن صبر کرتے ہیں تاکہ اس کے بعد ہمیشہ کے آرام اور خوشی میں جا پہنچے،
اور یہ تجارت منفعت آور ہے جو ان کے پروردگار نے ان کے لیے فراہم کی ہے۔ دنیا ان کی طرف رخ کرتی ہے لیکن وہ اس کے قبول کرنے سے روگردانی کرتے ہیں۔ دنیا انہیں اپنا قیدی بنانا چاہتی ہے لیکن وہ اپنی جان خرید لیتے ہیں اور آزاد کرا لیتے ہیں۔ رات کے وقت نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، قرآن کی آیات کو سوچ اور بچار سے پڑھتے ہیں، اس میں سوچنے اور فکر کرنے سے اپنے آپ کو غمگین اور مخزون بناتے ہیں اور اسی وسیلے سے اپنے درد کی دوا ڈھونڈتے ہیں۔ جب ایسی آیت کو پڑھتے ہیں کہ جس میں شوق دلایا ہو تو وہ امیدوار ہو جاتے ہیں اور اسی طرح شوق میں آتے ہیں کہ گویا جزا اور ثواب کو اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے ہیں۔ اور جب ایسی آیت کو پڑھتے ہیں کہ جس میں خوف اور ترس ہو تو دل کے کانوں سے اس کی طرف اس طرح توجہ کرتے ہیں کہ گویا دوزخ میں رہنے والوں کی آہوزاری اور فریاد ان کے کانوں میں سنائی دے رہی ہے۔ رکوع کے لیے خم ہوتے ہیں، سجدے کے لیے اپنی پیشانیوں اور ہتھیلیوں اور پاؤں اور زانوں کو زمین پر بچھا دیتے ہیں، اپنے نفس کی آزادی کو خدا سے تقاضا کرتے ہیں۔ جب دن ہوتا ہے تو بردبار، دانا، نیکوکار اور با تقویٰ ہیں۔ خدا کے خوف نے ان کو اس تیر کی مانند کر دیا ہے کہ جسے چھیلا جائے اور لاغر اور کمزور کر دیا ہے۔ انہیں دیکھنے والے گمان کرتے ہیں کہ وہ بیمار ہیں جبکہ وہ بیمار نہیں ہیں، کہا جاتا ہے کہ دیوانے ہیں جبکہ وہ دیوانے نہیں ہیں، بلکہ قیامت جیسی عظیم چیز میں فکر کرنے نے ان کو اپنے آپ سے بے خود کر دیا ہے۔ اپنے تھوڑے عمل پر راضی نہیں ہوتے اور زیادہ عمل کو زیادہ نہیں سمجھتے، اپنی روح اور نفس کو اس گمان میں کہ وہ اطاعت میں کوتاہی کر رہے ہیں متہم کرتے ہیں اور اپنے اعمال سے خوف و ہراس میں ہوتے ہیں۔ جب ان میں سے کسی کی تعریف کی جائے تو جو اس کے بارے میں کہا گیا ہے اس سے ڈرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر پہچانتے ہیں اور اللہ تعالی ہم سے زیادہ آگاہ اور باخبر ہے۔ خدایا جو کچھ ہمارے بارے میں کہا گیا ہے اس پر ہمارا مواخذہ نہ کرنا اور اس سے بالا تر قرار دے جو وہ گمان کرتے ہیں اور ان گناہوں کو جو دوسرے نہیں جانتے بخش دے۔ اہل تقویٰ کی نشانی یہ ہے کہ تو اسے دینی معاملے میں نرمی اور دور اندیش کے ساتھ قوی دیکھے گا، یقین میں با ایمان اور مضبوط دیکھے گا، علم کے حصول میں حریص، بردباری میں دانش مند، مالدار ہوتے ہوئے میانہ روی، عبادت، باخشوع اور فقر میں آبرومند اور باوقار، سختیوں میں صبر کرنے والے، حلال روزی کے حاصل کرنے میں کوشش کرنے والے، ہدایت کے طلب کرنے میں علاقمند، طمع سے دور اور سخت جان، نیک کام کرنے کے باوجود خوف زدہ، رات کے وقت شکر ادا کرنے میں ہمت باندھے ہوئے، دن میں ذکر اور خدا کی یاد کو اہمیت دینے والے، رات کو اس ڈر سے کہ شاید غفلت برتی ہو خوف زدہ، دن کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور رحمت کی وجہ سے خوشحال۔ اگر نفس نے کہ جسے وہ پسند نہیں کرتا سختی برتی تو وہ بھی اس کے بدلے جسے نفس پسند کرتا ہے بجا نہیں لاتے۔ اس کا ربط اور علاقہ نیک کاموں سے ہوتا ہے اور فنا ہونے والی دنیاوی چیز کی طرف میلان نہیں رکھتے۔ تحمل اور بردباری کو علاقمندی سے اور گفتار کو کردار کے ساتھ ملاتے ہیں۔ اسے دیکھے گا کہ اس کی خواہشات تھوڑی اور اس کی خطائیں بھی کم، دل خشوع کرنے والا اور نفس قناعت رکھنے والا، اس کی خوراک تھوڑی، اس کے کام آسان، اس کا دین محفوظ اور اس کی نفسانی خواہشات ختم ہو چکی ہیں اور غصہ بیٹھ چکا ہے۔ لوگ اس کے احسان اور نیکی کی امید رکھتے ہیں، اس کے شر سے امن و امان میں ہیں۔ اگر لوگوں میں غافل اور بے خبر نظر آ رہے ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کرنے والا شمار ہو رہا ہوگا، اگر ذکر کرنے والوں میں موجود ہوا تو وہ غفلت کرنے والوں میں شمار نہیں ہوگا۔ گالیاں دینے سے پرہیز کرتا ہے، نرمی سے بات کرتا ہے، برے کام اس سے نہیں دیکھے جاتے اور نیک کاموں میں ہر جگہ حاضر ہوتا ہے، خیرات اور نیکی کی طرف قدم بڑھانے والا اور برائیوں سے بھاگ جانے والا ہوتا ہے، سختیوں میں باوقار اور مصیبتوں میں صبر کرنے والا، آرام اور آسائش میں شکر گزاری اور اس کے نزدیک
مبغوض اور اس پر ظلم نہیں کرتا، جس کو دوست رکھتا ہے اس کے لیے گناہ نہیں کرتا، گواہوں کی گواہی دینے سے پہلے حق کا اقرار کر لیتا ہے، جسے حفظ کر لیا ہے اسے ضائع نہیں کرتا، اور جو اسے بتلایا جائے اسے نہیں بھلاتا، کسی کو برے لقب سے نہیں بلاتا، ہمسائے کو نقصان نہیں پہنچاتا، لوگوں پر جب مصیبتیں ٹوٹ پڑیں تو اس سے خوش نہیں ہوتا، باطل کے راستے میں قدم نہیں رکھتا، حق سے خارج نہیں ہوتا، اگر چپ رہے تو چپ رہنے سے غمگین نہیں ہوتا، اگر ہنسے تو ہنسنے کی آواز بلند نہیں ہوتی، اور اگر اس پر ظلم کیا جائے تو صبر کرتا ہے تاکہ اس کا انتقام اس کے لیے لے لے، اس کا نفس اس کی طرف سے سختی میں ہوتا ہے لیکن لوگوں کی نفس اس کی طرف سے آرام اور آسائش میں، اخروی کاموں کے لیے اپنے نفس کو سختیوں میں ڈالتا ہے، لوگوں کو اپنی جانب سے آرام و آسائش پہنچاتا ہے، اس کا کسی سے دور ہو جانا زہد اور عفت کی وجہ سے ہے، کسی سے نزدیک ہونا خوش خلقی اور مہربانی سے ہوتا ہے، دور ہونا تکبر اور خودخواہی کی وجہ سے نہیں ہوتا، اور نزدیک ہونا مکر و فریب کی وجہ سے نہیں ہوتا۔ راوی کہتا ہے کہ جب امیر المومنین علیہ السلام کی کلام اس جگہ پہنچی تو حمام نے ایک چیخ ماری اور بے ہوش ہو گیا اور اپنی روح خالق روح کے سپرد کر دی۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس طرح کی پیش آمد کی وجہ سے اس کے بارے میں خوف زدہ تھا۔ آپ نے اس کے بعد فرمایا کہ لائق افراد میں وعظ اس طرح کا اثر کرتے ہیں۔ نفس پر کنٹرول کرنے اور اسے پاک کرنے کا اہم سبب مراقبت ہوتا ہے۔ اپنے آپ کو بنانے اور سنوارنے اور نفس کو پاک کرنے کا ایک اہم سبب نفس پر مراقبت اور توجہ رکھنا ہوتا ہے۔ جو انسان اپنی سعادت کے متعلق سوچتا ہے، فکر رکھتا ہے، وہ برے اخلاق اور نفسانی بیماریوں سے غافل نہیں رہ سکتا، بلکہ اسے ہر وقت اپنے نفس پہ توجہ رکھنی چاہیے اور تمام اخلاق اور کردار، ملاقات، افکار کو اپنے کنٹرول میں رکھنا چاہیے اور اس پر پوری نگاہ رکھے۔ ہم اس مطلب کو کئی ایک مطالب کے ضمن میں بیان کرتے ہیں۔ اعمال کا ضبط کرنا اور لکھنا۔ قرآن اور احادیث پیغمبر اور اہل بیت علیہم السلام سے معلوم ہوتا کہ انسان کے تمام اعمال، حرکات، گفتار، سانس لینا، افکار اور نظریات، نیت، تمام کے تمام نامہ اعمال میں ضبط اور ثبت کیے جا رہے ہیں اور قیامت تک حساب دینے کے لیے وہ باقی رہیں گے، اور ہر ایک انسان قیامت کے دن اپنے اچھے برے اعمال کی جزا و سزا اس کو دیا جائے گا، جیسے خدا قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ قیامت کے دن لوگ گروہ در گروہ خارج ہوں گے تاکہ وہ اپنے اعمال کو دیکھ لیں کہ جس نے ایک ذرہ بھر نیکی انجام دی وہ اسے دیکھے گا اور جس نے ذرہ بھر برائی انجام دی وہ اسے دیکھے گا۔ نیز فرماتا ہے کہ کتاب رکھی جائے گی، مجرموں کو دیکھے گا اور وہ اس سے جو ان کے نامہ اعمال میں ثبت ہے خوفزدہ ہیں اور کہتے ہوں گے کہ یہ کیسی کتاب ہے کہ جس نے تمام چیزوں کو ثبت کر رکھا ہے، کسی چھوٹے بڑے کام کو نہیں چھوڑا، اپنے تمام اعمال کو حاضر شدہ دیکھیں کہ تیرا خدا کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ خدا فرماتا ہے قیامت کے دن جس نے جو عمل خیر انجام دیا ہوگا حاضر دیکھے گا، اور جن برے اعمال کا ارتکاب کیا ہوگا اسے بھی حاضر دیکھے گا اور آرزو کرے گا کہ اس کے اور اس کے عمل کے درمیان بہت زیادہ فاصلہ ہوتا۔ خدا فرماتا ہے کہ کوئی بات زبان پر نہیں لاتا مگر اس کے لکھنے کے لیے فرشتے کو حاضر اور نگاہ کرنے والا پائے گا۔ اگر ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ انسان کے تمام اعمال اور کردار، حرکات اور گفتار، یہاں تک کہ افکار و نظریات، سوچ اور فکر لکھے جاتے ہیں تو ہم کس طرح ان کے انجام دینے سے غافل رہ سکتے ہیں؟ قیامت میں حساب۔ بہت زیادہ آیات اور روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے دن بہت زیادہ وقت سے بندوں کا حساب لیا جائے گا، بندوں کے تمام اعمال چھوٹے بڑے کا حساب لیا جائے گا اور معمولی سے معمولی کام سے بھی غفلت نہیں کی جائے گی، جیسے خداوند عالم قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ عدالت کے ترازو کو قیامت کے دن نصب کیا جائے گا اور کس طرح
ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اگر خردل کے دانے کے ایک مثقال برابر عمل کیا ہوگا تو اسے بھی حساب میں لایا جائے گا، اور خود ہم حساب لینے کے لیے کافی ہیں۔ نیز یہ بھی فرماتا ہے کہ جو کچھ باطن اور اندر میں رکھتے ہیں، خواہ اسے ظاہر کرو یا چھپاؤ، خدا تم سے اس کا بھی حساب کتاب لے گا۔ نیز خدا فرماتا ہے کہ اعمال کا وزن کیا جانا قیامت کے دن حق کے مطابق ہوگا۔ یہ جن کے اعمال کا پلڑا بھاری ہوگا وہ نجات پا جائیں گے، اور جن کے اعمال کا پلڑا ہلکا ہوگا تو انہوں نے اپنے نفس کو نقصان پہنچایا، اور اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیات پہ ظلم کیا ہے۔ قرآن مجید میں قیامت کو یوم الحساب کہا گیا ہے، اور خدا کو سریع الحساب یعنی بہت جلدی حساب لینے والا کہا گیا ہے۔ آیات اور بہت زیادہ روایات کی روح سے ایک سخت مرحلہ کہ جو تمام بندوں کے لیے پیش لانے والا ہے، وہ اعمال کا حساب و کتاب اور ان کا تولا جانا ہے۔ انسان اپنی تمام عمر میں تھوڑے تھوڑے اعمال بجا لاتا ہے، کئی دن کے بعد انہیں فراموش بھی کر دیتا ہے، حالانکہ معمولی سے معمولی کام بھی اس صفحہ ہستی سے نہیں مٹنے، بلکہ تمام اس دنیا میں ثبت ہو رہے ہیں، انسان کے ساتھ باقی رہ جاتے ہیں، گرچہ انسان اس جہان میں بطور کلی ان سے غافل ہی کیوں نہ ہو چکا ہو۔ مرنے کے بعد جب اس کے چشم بصیرت روشن ہوگی تو تمام کے تمام اعمال ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں گے۔ اس وقت اسے احساس ہوگا کہ تمام اعمال، گفتار، کردار، عقائد، افکار حاضر ہیں اور اس کے ساتھ موجود ہیں، اور کسی بھی وقت اس سے وہ جدا نہیں ہوئے۔ خداوند عالم قرآن میں فرماتا ہے کہ ہر آدمی قیامت کے دن حساب کے لیے محشر میں اس حالت میں آئے گا کہ ایک فرشتہ اسے لے کر آ رہا ہوگا، اور وہ اس کے ہر نیک اور بد کا گواہ بھی ہوگا، اور اسے کہا جائے گا کہ تو اس واقعیت اور حقیقت سے غافل تھا، لیکن آج تیری باطنی آنکھ بینا اور روشن ہو گئی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن خدا کا بندہ ایک قدم نہیں اٹھائے گا مگر اس سے 4 چیزوں کا سوال ہوگا: اس کی عمر سے کہ کس راستے میں خرچ کی، اس کی جوانی سے کہ اسے کس راستے میں خرچ کیا، اس کے مال سے کہ کس طریقے سے کمایا، کہاں خرچ کیا، اور ہم اہل بیت علیہ السلام کی دوستی کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ایک اور حدیث میں پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ بندے کو قیامت کے دن حساب کے لیے حاضر کریں گے، ہر ایک کے لیے اس نے دنیا میں زندگی کی ہے، ہر دن رات کے ہر ساعت کے لیے 24 خزانے لائیں گے، ایک خزینے کو کھولیں گے جو نور اور سرور سے پر ہوگا۔ خدا کا بندہ اس کے دیکھنے سے اتنا خوشحال ہوگا کہ اگر اس کی خوشحالی کو سب کے درمیان تقسیم کیا جائے تو وہ کسی درد اور تکلیف کو محسوس نہیں کرے گا۔ یہ وہ ساعت ہوگی کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں مشغول ہوا تھا۔ اس کے بعد پھر ایک دوسرے خزینے کو کھولیں گے کہ جو تاریک ہوگا، جو بدبودار ہوگا۔ خدا کا بندہ اس کو دیکھنے سے اس کی طرف فضا کرے گا۔ اگر اسے بہشتیوں میں تقسیم کیا جائے تو بہشت کی تمام نعمتیں ان کے لیے ناگوار ہو جائیں گی۔ یہ وہ ساعت تھی کہ جس میں وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا تھا۔ اس کے بعد ایک تیسرا خزانہ کھولیں گے کہ جو بالکل خالی ہوگا، نہ اس میں خوش والے اعمال ہیں نہ غم لانے والے۔ یہ وہ ساعت ہے کہ جس میں خدا کا بندہ سویا ہوا تھا یا پھر مباح کاموں میں مشغول تھا۔ خدا کا بندہ اس کے دیکھنے سے بھی غمگین اور افسوسناک ہوگا، کیونکہ وہ اسے دنیا میں اچھے کاموں سے پر کر سکتا تھا، اور اس نے کوتاہی اور سستی کی وجہ سے ایسا نہیں کیا۔ اس لیے خداوند عالم قیامت کے بارے میں فرماتا ہے کہ یوم التاغین یعنی خسارے اور نقصان کا دن۔ قیامت کے دن بندوں کا بطور وقت حساب لیا جائے گا اور ان کا انجام معین کیا جائے گا۔ تمام گزرے ہوئے اعمال کا حساب لیا جائے گا۔ انسان کے اعضاء و جوارح، پیغمبر اور فرشتے، یہاں تک کہ زمین گواہی دے گی۔ بہت سخت حساب ہوگا اور اس پر انسان کا انجام معین کیا جائے گا۔ دل حساب کے ہونے کی وجہ سے دھڑک رہے ہوں گے، بدن اس سے لرزہ براندام ہوں گے۔ ایسا خوف ہوگا کہ مائیں اپنے شیر خوار بچوں کو بھول جائیں گی اور حاملہ عورتیں بچے سخت کر دیں گی۔ تمام لوگ مضطرب ہوں گے کہ ان کا انجام کیا ہوگا۔ کیا ان کے حساب کا نتیجہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور آزادی کا پروانہ ہوگا؟
اور پیغمبروں اور اولیاء خدا کے سامنے سرخرو اور بہشت میں ہمیشہ کی زندگی ہوگی، اللہ کے نیک بندوں کی ہمسائیگی ہوگی، یا اللہ تعالیٰ کا غیظ و غضب لوگوں کے درمیان رسوائی اور دوزخ میں ہمیشہ کی زندگی ہوگی۔ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بندوں کا حساب ایک جیسا نہیں، بعض انسانوں کا حساب بہت سخت، مشکل، طولانی، اور دوسرے بعض کا حساب آسان اور سادہ۔ حساب بھی مختلف مراحل میں لیا جائے گا، ہر مرحلہ اور موقف میں ایک چیز سے سوال کیا جائے گا۔ سب سے زیادہ سخت مرحلہ اور موقف مظالم کا ہوگا۔ اس مرحلے میں حقوق الناس اور ان پر ظلم اور جور سے سوال کیا جائے گا۔ اس مرحلے میں پوری طرح حساب لیا جائے گا۔ ہر ایک انسان اپنا قرض دوسرے قرض خواہ کو ادا کرے گا۔ جائے تاسف ہے کہ وہاں انسان کے پاس مال نہیں ہوگا، وہ قرض خواہوں کا قرض ادا کر سکے، ناچار اس کو اپنی نیکیوں سے ادا کرے گا۔ اس کے پاس نیکیاں ہوں گی تو ان کو لے لے گا اور اس کے عوض قرض خواہوں کو قرض ادا کر دے گا۔ بہرحال وہ بہت سخت دن ہوگا، اور خداوند عالم ہم تمام کی فریاد رسی فرمائے، آمین۔ البتہ حساب کی سختی اور طوالت تمام انسانوں کے لیے برابر نہیں ہے، بلکہ انسان کی اچھائیوں اور برائیوں کے حساب سے فرق ہوتا ہے۔ لیکن خدا کے نیک اور متقی اور لائق بندوں کے لیے حساب تھوڑی مدت میں آسان ہوگا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کے جواب میں کہ جس نے حساب کے طویل ہونے کے بارے میں سوال کیا تھا، فرمایا کہ خدا کی قسم، مومن پر اتنا آسان اور سہل ہوگا کہ واجب نماز کے پڑھنے سے بھی آسان تر ہوگا۔ قیامت سے پہلے اپنا حساب کریں۔ جو شخص قیامت، حساب اور کتاب، اعمال، جزا و سزا کا عقیدہ اور یہ سب رکھتا ہے اور جانتا ہے کہ تمام اعمال ثبت ہو رہے ہیں اور قیامت کے دن بہت وقت سے ان کا حساب لیا جائے گا، وہ ان کی اچھی یا بری جزا و سزا دی جائے گی، وہ کسی طرح اپنے اعمال اور کردار اور اخلاق سے لاپرواہ نہیں ہو سکتا۔ کیا وہ یہ نہیں سوچے گا کہ دن و رات، ماہ و سال اپنی عمر میں کیا کر رہا تھا، آخرت کے لیے کون سا زادِ راہ اور توشہ بھیج رہا ہے؟ ایمان کا لازمہ یہ ہے کہ ہم اسی دنیا میں اپنے اعمال کا حساب کر لیں اور خوب غور و فکر کریں کہ ہم نے ابھی تک کیا کیا ہے، کیا انجام دیا، کیا کر رہے ہیں۔ حساب کر لیں اور خوب غور اور فکر کریں کہ ہم نے ابھی تک کیا کیا کیا، بینہ اس عقل مند تاجر کی طرح کہ جو ہر روز، ہر مہینے، ہر سال اپنی آمدن خرچ کا حساب کرتا ہے کہ کہیں اسے نقصان نہ ہو، اس کا سرمایہ ضائع نہ ہو۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سے پہلے کہ تمہارا قیامت کے دن حساب لیا جائے، اسی دنیا میں اپنے اعمال کو ناپ تول لو، کہ جو شخص اس دنیا میں اپنا حساب کر لے وہ فائدے میں رہتا ہے۔ جناب ابو ذر سے فرمایا گیا کہ اے ابو ذر، اس سے پہلے کہ تیرا حساب قیامت میں لیا جائے تو اپنا حساب اس دنیا میں لے، کیونکہ آج کا حساب آخرت کے حساب سے زیادہ آسان ہے، اور اپنے نفس کو قیامت کے دن وزن کیے جانے سے پہلے اس دنیا میں وزن کر لو، اور اسی وسیلے سے اپنے آپ کو قیامت کے دن کے لیے کہ جس دن تو خدا کے سامنے جائے گا اور معمولی سے معمولی چیز اس ذات سے مخفی نہیں ہے، آمادہ کر لے۔ انسان اس جہان میں تاجر کی طرح ہے، اس کا سرمایہ اس کی محدود عمر ہے، یعنی یہی دن و رات، ہفتے، مہینے اور سال، یہ عمر کا سرمایہ نہ ہو خرچ ہو رہا ہے اور آہستہ آہستہ موت سے نزدیک ہو رہے ہیں۔ جوانی بڑھاپے میں، طاقت کمزوری میں اور صحت و سلامتی بیماری میں تبدیل ہو جائے گی۔ انسان نے عمر کو نیک کاموں میں خرچ کیا، آخرت کے لیے توشہ اور زادِ راہ بھیجا تو اس نے نقصان اور ضرر نہیں کیا، کیونکہ اس نے اپنے لیے مستقبل سعادت مند اور اچھا فراہم کر لیا۔ لیکن اگر اس نے عمر کے ان گراں قدر سرمایہ جوانی اور اپنی سلامتی کو ضائع کیا اور اس کے مقابلے میں آخرت کے لیے نیک عمل ذخیرہ نہیں کیے، بلکہ برے اعمال اور گناہ کا ارتکاب کرتا رہا، تو اس نے بہت نقصان کیا کہ جس کی تلافی نہیں کی جا سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص اپنا حساب کرے تو وہ اپنے عیبوں کو سمجھ پاتا ہے
اور گناہوں کو معلوم کر لیتا ہے اور پھر گناہوں سے توبہ کرتا ہے اور اپنے عیبوں کی اصلاح کرتا ہے۔ اب ہم کس طرح سے اپنا حساب کریں انشاءاللہ وہ اگلی آڈیو میں بیان کیا جائے گا۔ الحمدللہ کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو، یہ آڈیو یہاں پہ اختتام ہوتی ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور یہ ویڈیو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو براہ کرم ایسے دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ یہ نیکی کا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ ہمیں آپ کی قیمتی فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ نیچے کمنٹ کریں اور اپنی آراء ضرور شیئر کیجیے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو براہ کرم اس کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز کی اطلاع آپ سب کو مل سکے۔ جزاک اللہ خیراً، اللہ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔